ایک مرتبہ باغ کا مالک آیا اور کہنے لگا کہ پھل توڑ کے لے آؤ۔ جب پھل توڑ کے لائے گئے، انار کا باغ تھا، اس میں سے جب رس نچوڑا گیا تو وہ کھٹا تھا، میٹھا نہیں تھا۔ ایک بھی ایسا، دوسرا بھی ایسا، 2-3 مرتبہ جب یہ توڑ کے لائے اور کوئی میٹھا دانہ نہیں تھا، میٹھا رس نہیں نکلا، تو مالک غصے ہوا، کہنے لگا آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ اتنے عجیب بندے ہیں، آپ کو 3 سال ہو گئے اس باغ میں کام کرتے ہوئے، ابھی تک آپ کو کھٹے اور میٹھے کا پتہ نہیں چلا۔ اس وقت مبارک رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ مالک آپ نے مجھے نوکری کے لیے رکھا ہے، خیال کرنے کے لیے رکھا ہے، مجھے اس باغ کے پھل کھانے کے لیے آپ نے مجھے نہیں رکھا۔ لہذا ان 3 سالوں میں ایک مرتبہ بھی ایک پھل بھی اس باغ سے توڑ کے میں نے نہیں کھایا۔ مجھے کیا معلوم، میں تو رکھوالی کرنے والا ہوں، میں تو نوکری کرنے والا ہوں، مجھے کیا پتا کون سے پودے پر پھل میٹھے ہیں اور کون سے پودے پر پھل کڑوے ہیں۔ مالک نے جب ان کا اخلاص دیکھا تو سوچنے لگا، وہ اس کی بیٹی تھی، بیٹا تھا کوئی نہیں، بڑا جاگیردار تھا، بڑا مالدار تھا، سوچنے لگا کوئی ایسا ہی ایماندار بندہ ہونا چاہیے جس سے میں اپنی بیٹی کا رشتہ کروں۔ یقیناً ایسا اور کوئی بندہ نہیں ملے گا جس بندے نے 3 سالوں میں میرے باغ کے ایک پھل کو ضائع نہیں کیا، یقیناً وہ میری بیٹی کو بھی کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس جاگیردار نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس مبارک کے ساتھ کر دیا اور ان میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کو دنیا عبداللہ بن مبارک کے نام سے یاد کرتی ہے، جو بہت بڑے محدث بنے، بہت بڑے شیخ الحدیث بنے، حتیٰ کہ جو ان سے حدیث سنتے تھے 4000 تو دعواتوں کی تعداد ہوتی تھی، اور ایک دوات سے، پرانے لوگ جانتے ہیں جو دواتیں بناتے تھے، تو ایک دوات سے کئی لوگ کلموں کے ساتھ سیاہی لگا کے لکھا کرتے تھے۔ جب اخلاص ہوتا ہے تو میرا اللہ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک لمحہ پہلے تو یہ اس باغ میں نوکر تھے، اس باغ میں مزدور تھے، اگلے لمحے میں میرے اللہ نے اس کی ایمانداری کی برکت کی وجہ سے، اخلاص کی برکت کی وجہ سے میرے اللہ نے ان کو اسی باغ کا مالک بھی بنا دیا، اللہ نے گھر بھی عطا فرما دیا، گھر والی بھی عطا فرما دی۔